صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سیئات اعمالنا قال تبارک وتعالی فی کلامہ المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے درخشندہ پہلو آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے تھے۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ کے اندر جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی اس وقت بت پرستی عام تھی، اور کل ہم نے یہ جانا کہ اس علاقے میں جناب اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے، تو یہ تو بت پرستی کو ختم کرنے والے تھے، خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے والے تھے اور توحید والے تھے۔ تو کل اس کو بیان کیا تھا کہ عمر بن لہی نامی آدمی یہاں پہ آیا اور اس نے شام کے علاقے سے بت لایا اور یہاں پر بتوں کو متعارف کروایا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا والد اور زمزم کی کہانی کل آپ نے سنی، اور اسی طرح ابرہہ کا واقعہ، وہ جگہیں اس کو آپ نے دیکھا۔ موبائل کے اندر اس میں ایک ٹارچ پڑی ہوئی ہے، وہ نکال دیجئے تک۔ تو ان سب چیزوں کو آپ نے سماعت کیا اور یہاں پہ نقشوں کے ذریعے بھی دیکھا، اور پھر وہ جگہ بھی کہ جہاں پہ بحیرہ راہب نے آپ کو واپس بھیجا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے رہے، تجارت کرتے رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کا نکاح خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے 6 بچے عطا کیے، اور یہ سب باتیں یہاں تک مکمل ہوئی تھیں کہ عمر عزیز کے تقریباً 34 سال گزر چکے ہیں، 35واں سال کا آغاز ہے۔ تو اس سال ان لوگوں نے اس بات کو تہیہ کیا کہ کعبہ کی عمارت کو دوبارہ مسمار کر کے نئے سرے سے بنایا جائے۔ اب وہ اس بات سے ذرا ڈر رہے تھے، تو ان میں سے ایک آدمی نے آگے بڑھ کے اس کو گرایا، اور لوگ پیچھے ہٹ گئے کہ دیکھتے ہیں اب اس کے ساتھ کیا بنتا ہے، لیکن چونکہ ان کی نیت یہ تھی کہ ہم نے دوبارہ بنانا ہے، تو اس وجہ سے کوئی ان کے اوپر آفت اور مصیبت نہیں آئی۔ حالانکہ ان کے ڈرنا بنتا تھا کہ اس سے 35 سال قبل، 35 سال کو بہت زیادہ نہیں ہوتے انسانوں کی زندگی میں، تو وہ ابرہہ کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا ان کو یاد تھا کہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، تو اب وہ گرا کے دوبارہ بنانا چاہتے ہیں، وہ تباہ کرنے کے لیے نعوذ باللہ آیا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تباہ کر دیا۔ لیکن انہوں نے چونکہ بنانا تھا تو لہٰذا ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، تو یہاں پہ پھر انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ تو خانہ کعبہ کی تعمیر کے اندر ایک اہم چیز جو ہے وہ حجر اسود کی تنصیب تھی۔ اب کعبہ جو ہے یہ اگر آپ ادھر کو دیکھیے، اس کی سلائیڈ نمبر آپ کی 3 ہے، یہ میں نیچے جو خواتین ہیں ان کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں، سلائیڈ نمبر 3 نکال لیجئے، اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیے، اس میں دوسرا بیٹا نکالا ہے بلیک کرن والا، اس کو آپ دیکھیے گا، یہاں پر یہ رکن شامی لکھا ہوا ہے، اور وہ حتیم کا ایسے گولائی والا حصہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو گولائی والا حصہ ہے یہ سارے کا سارا حتیم نہیں ہے، یہ غلط بات ہے ہمارے یہاں مشہور کہ یہ سارے کا سارا یہ حتیم ہے، یہ حتیم سارا نہیں ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ گلوب سے لگے ہوئے، یہاں سے لے کے یہاں تک کا حتیم کا حصہ، یہ اضافی حصہ کور کیا ہوا۔ تو عام طور پہ لوگ یہاں پر نماز ادا کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حتیم میں نماز ادا کی، وہ نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر اس طرف سے اگر یہاں پر آئیں تو یہاں پر حجر اسود، یہ باب الکعبہ ہے، یہ ملتزم ہے، اور یہ ساتھ حجر اسود ہے۔
تو جس وقت انہوں نے تعمیر کر لی تو ان کے ہاں اس بات کی بڑی قدر و قیمت تھی کہ حجر اسود جو نصب کرے گا یہ سب سے زیادہ عزت والا ہوگا بندہ. تو اس عزت کے حصول کی خاطر لڑائی شروع ہو گئی. تو یہاں پر اتنی تو میں اور تکرار ہوئی کہ تلواریں نکلنے کی نوبت آ گئی. تو وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ فیصلہ کروایا کہ جو صبح سب سے پہلے آ جائے گا وہ حجر اسود کو نصب کر لے گا. تو اس کی اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کہ لوگ سارے سوئے رہ گئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن سب سے پہلے آ گئے. جس وقت وہ پہلے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی حجر اسود کو اٹھا کے وہاں نہیں رکھ دیا، نصب نہیں کر دیا، بلکہ اس شرف و فضیلت کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو کیسے شریک کیا کہ وہ چادر اپنی نیچے بچھا دی اور اوپر حجر اسود رکھ دیا، اور سارے بڑے بڑے سرداروں نے یہ کہا کہ آپ اٹھائیں اس کو اور اٹھا کے قریب لے جائیں، کیونکہ حجر اسود کو تھوڑا دور رکھا ہوا تھا تعمیر کی وجہ سے. اب یہاں پہ دو مسئلے ہم نے سمجھنے ہیں. پہلی بات یہ کہ بار بار آپ کو سرداران مکہ کا نام سنائی دے گا. یہ وہاں کی آبادی کوئی 5-7 ہزار سے زیادہ نہیں تھی. تو اتنے سارے سردار، وہ سردار کیا چیز تھے، سردار کہتے کسے تھے، تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ اتنے تو ہمارے ہاں وہ چیئرمین نہیں ہوتے، ناظم نہیں ہوتے، تو اتنے ان کے سردار کہاں سے آئے؟ یہ مسئلہ سمجھنے والا. دراصل ان کے علاقوں میں اور آج بھی قبائلی علاقوں کے اندر جو فیملی ہیڈ ہوتا ہے نا، جو خاندان کا ایک سربراہ ہوتا ہے، وہ سربراہ ان کے علاقے میں سردار اصل میں کہلاتا تھا. تو اس لیے کوئی بڑا سردار ہے، کوئی چھوٹے سردار کا مطلب یہ تھا کسی کا خاندان بڑا ہے تو اس کا بڑا بزرگ بڑا سردار ہے، اور کسی کا خاندان چھوٹا سا ہے تو اس کا وہ فیملی ہیڈ جو ہے وہ چھوٹا سردار تھا. وہ بڑے بڑے سرداروں سے کہا، فیملی ہیڈز کو کہا آپ آئیے. انہوں نے چادر کو مل کے اٹھایا اور قریب لے کے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور اس کو نصب کر دیا. یہاں سے جو دوسرا مسئلہ ہم نے سمجھنا ہے، ایک تو سردار والی بات ہماری حل ہو گئی. دوسری بات جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شرف اور فضیلت میں لوگوں کو شریک کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو، ہماری زندگی کے اندر یہ سیرت کا کردار ہونا چاہیے، جب آپ کو اللہ تعالیٰ اور مجھے عزت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں تو دوسروں کو ساتھ شریک کرنا چاہیے. یہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر ہم شریک نہیں کرتے تو پھر ہم نے سنت کے اوپر عمل نہیں کیا. عام طور پہ ہوتا ہے ایسے ہی ہے کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق بخشی ہوتی ہے، وہ اذان کے بڑے حریص ہوتے ہیں، اور اسی طرح کچھ لوگوں کے اندر کوئی اور حرص ہوتا ہے اور وہ بڑی ان کے اندر نیکی کی وہ خواہش ہوتی ہے. تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اذانوں کے اوپر لڑنا نہیں ہے، جماعتوں کے اوپر نہیں لڑنا. اگر اللہ تعالیٰ کوئی عزت کا کام کروا رہے ہیں تو کوئی آ جاتا ہے تو اس کو ساتھ شریک کریں. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھا کے نصب کر سکتے تھے تنہا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو لے کے ساتھ چلے کہ جب سب ساتھ چلیں گے تو پھر اس میں ان کی عزت ہوگی. اور پھر اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوے سے ظاہر کیا کہ یوں لوگوں کا ساتھ دینا ہے آپ لوگ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یہ جو کام کیا، تو اب آپ کا کیا خیال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بڑی ہوگی کہ نہیں بڑی ہوگی؟ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا کیونکہ وحی بھی نہیں آئی. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ محبت اتنی بڑھ چکی تھی، یہ محبت ابھی دشمنی میں کیسے بدلی، اس کا بھی انشاءاللہ بھی ذکر کرتے. 38 سال کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو چکی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے وہ ان جگہوں سے اٹھنا شروع ہو گیا. دل نہیں لگتا تھا. لوگوں کو جب بت پرستی کرتے دیکھتے تھے، وہ جو بت جن کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے جھکتے ہوئے دیکھتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے، اپنے گھر سے کچھ کھانے کا سامان لیتے اور غار حرا کے اندر چلے جاتے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے. اور یہاں پر جا کے بعض ہمارے افراد جو ہیں وہاں جاتے ہیں اور اسپیشل جو ہے وہ 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں. یہ کوئی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. یہاں پہ اگر آپ نے جانا ہے تو صرف جا کے یہ دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مشقت میں کس طرح علیحدگی اختیار کی تھی بت پرستی سے تنگ پڑ کے، کہ وہاں کے لوگ جو پریشان تھے، جب وہ لوگ جو ہیں عقیدے کے اعتبار سے غلط تھے، ان لوگوں کو چھوڑ کے یکسو ہو جانا. تو اس چیز کو اختیار کرنا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چڑھ کے جانا، اس کو تصور کرنا کہ ان رستوں سے گزرے ہیں تو کتنی مشقت سے وہ پہاڑی کو چڑھے ہیں، تو اس کو دیکھنے کے لیے جانا ایک الگ بات ہے. لیکن یہاں پر جا کے وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھنا اور سمجھنا، اور وہاں پہ کئی لوگوں نے، اگر آپ میں سے کوئی گیا ہو وہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے اور اپنی حاجات اور مرادیں لکھی ہوئی ہیں، ایسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کبھی نہیں کیا، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو ترغیب دی ایسا کرنے کی. تو یہاں پر جانا، جب وہ ختم ہو جانا سامان، واپس آ جانا،
آپ بہادری کا اندازہ کیجئے، وہ پہاڑی نہ ارد گرد کوئی ہے، اس اکیلے تنہائی کے وقت میں اکیلے رہنے والا آدمی کتنا بہادر ہوگا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کی بھی ایک دلیل ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال اتنا عرصہ گزر گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر عزیز جس وقت 40 برس ہوئی، تو رمضان کا یہ مہینہ تھا، تو اس رمضان کے مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحیح بخاری کی ابتدائی 7 احادیث کے اندر اس کی کیفیت ذکر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرنے والے ہیں کہ میرے پہ جس وقت سب سے پہلے وہ جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کے مجھے کہا اقرا پڑھیے۔ میں کہنے لگا مانا بیکاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو میں تو اوپر سے دیکھ کے کسی چیز کو نہیں پڑھ سکتا، تو میں کیسے پڑھوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدَ، انہوں نے مجھے ایسے پکڑا، اپنے سینے سے لگایا اور ایسے جھنجھوڑ دیا، اور اس کے بعد کہنے لگے اقرا پڑھیے۔ میں نے کہا ما انا بیکاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پڑھ نہیں سکتا۔ تو کہتے ہیں انہوں نے پھر مجھے پکڑا، اسی طرح جھنجھوڑ دیا۔ تیسری دفعہ کے بعد کہنے لگے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات سورۃ العلق کی نازل ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کو پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت پڑھا تو اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، یاد رکھیے۔ پہلی چیز اہمیت علم، اور دوسری چیز تخلیق انسانی۔ یہاں پر یہ مسئلہ ہم نے ساتھ ہی سمجھ لینا ہے کہ اس کے اندر جو اہمیت علم ہے، پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو پڑھنا وہ پڑھنا اصل پڑھنا ہے کہ جو اللہ کے نام کے ساتھ، اور اگر تعلیم ہمیں الحاد اور ایتھزم کی طرف لے جائے، اللہ تعالیٰ کے انکار کی طرف لے جائے، تو اس کو تعلیم نہیں کہتے، اس کو فنون تو کہہ سکتے ہیں، اس کو تعلیم نہیں کہتے۔ لیکن اگر علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی طرف لے کے جائے کہ اللہ ہے، انسان اپنے جسم کے اوپر غور کرے، کتنی ایسی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ آرٹریز اور وین بنائی ہوئی ہیں، اور اگر ان کے گچھے کو سیدھا کر لیا جائے تو ایک محتاط اندازے کے مطابق ایک انسان کی ان وینز کو اگر اکٹھا کر لیا جائے تو دنیا کے 4 چکر لگائے جا سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیسا خوبصورت نظام بنایا۔ پھر ایک گردہ جو ہے، ایک کڈنی کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ یہ اس کے شریانیں موجود ہوتی ہیں جہاں سے خون جہاں سے وہ نکلتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیسا خوبصورت نظام بنایا ہے، اتنا قیمتی انسان کا جسم بنایا ہے کہ اگر ایک لیور کا کوئی ایک حصہ خراب ہو جائے تو صرف اور صرف اس کے اوپر وہ پیچ لگانے کے لیے، جس کو لیور ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ لگ جاتا ہے، اور وہ اتنا سا حصہ ہے، باقی پورا جسم اسی طرح اللہ نے انمول ہمیں دیا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کے لیے اگر ہم یہ بایولوجی کا علم پڑھتے ہیں، میڈیکل سائنس کا علم پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے پڑھنا چاہیے۔ یہی اللہ تعالیٰ ابتدا میں فرما رہے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے کہ جس نے پیدا کیا ہے۔ اور اس کے اندر اہمیت علم صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی اتنی اہمیت علم ہے۔ جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے، تو اس کے اندر صرف مسلمان مرد کی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ مسلمان عورت بھی اس کے اندر اسی طرح شامل ہے۔ تو یہ جو لوگ کہیں کہ تعلیم عورتوں کے لیے الگ سے کوئی وجود ہو، کوئی ضرورت نہیں۔ جہاں جہاں علم کی اہمیت میں جو آیت اور جو حدیث ہے، ساری کی ساری مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ عورتوں کے لیے اضافی کچھ حدود ضرور ہیں، کچھ قیود اور کچھ شرائط ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس علم سے بالکل پیچھے ہٹ جائے، وہ بالکل اس علم کو حاصل کرے، اور علم سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہونی چاہیے۔ اور ویسے بھی آپ کی پہلی جو وحی آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، یہ میڈیکل سائنس کے اوپر نازل ہوئی۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ میڈیکل سائنس کا علم کتنا اہم علم ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپ کپی طاری ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جا کے کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے کوئی چیز اڑا دیجئے۔ فزملاہ، خدیجہ رضی اللہ عنہا کوئی چیز اڑا دیتی ہیں، جس وقت تھوڑا سا سکون ہوتا ہے، پھر سکون ہوتا ہے، وہ پوچھتی ہیں کیا معاملہ پیش آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ساری بات ان کو بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ تو اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کلا واللہ، اللہ کی قسم، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ میں 5 کام موجود ہیں۔
پہلا کام دیکھیے، سب سے پہلا کام فرمایا کہ آپ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داریاں جوڑتے ہیں۔ رشتہ داریاں جوڑنا کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا وہ توڑے اور تو جوڑ، وہ توڑے اور تو جوڑ، تو اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ اگر وہ آپ سے ملتا ہے کوئی رشتہ دار، آپ بھی اس سے اچھے طریقے سے ملتے ہیں، تو یہ صلہ رحمی کی وہ اصل شکل نہیں ہے، یہ تو احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اس نے آپ سے اچھا سلوک کیا، آپ نے بڑھ کے کیا، اس نے اور بڑھ کے کیا، آپ نے اور بڑھ کے کیا۔ صلہ رحمی اس کو کہتے ہیں، وہ توڑنے کی کوشش کرتا، آپ جوڑنے کی کوشش کرتے۔ لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان کا رشتہ دار ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس سے اس طرح مس بیہیو کرتا ہے کہ انسان کا دل نہیں کرتا اس سے میں دوبارہ بات کروں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آگے کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک مسئلہ ہے۔ اچھا کون سا مسئلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احلمو، میں نرم لہجے میں بات کرتا ہوں، یجہلون علیہ، میرے سے بڑی بدتمیزی سے بات کرتا ہے، اصلوم، میں ان سے رشتہ داروں سے ملنے کی کوشش کرتا ہوں، ویقطعون، اور وہ میرے سے دور دور رہتے ہیں، سلام بھی نہیں لیتے۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کسی رشتہ دار سے سلام لیں اور اگر لڑائی ہو تو اس کا آپ کو انداز معلوم ہے کہ وہ کس انداز سے سلام لے رہا ہوتا ہے، ایسے ہلکا سا ہاتھ ڈھیلا کر کے چھوڑا ہوتا ہے، گویا آپ اس کے ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملا رہے، کسی تولیے سے اپنے ہاتھ کو صاف کر رہے ہیں، اور نخوت بڑے لہجے اور آپ کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بڑا نفرت زدہ انداز اختیار کرتا ہے۔ اب اس موقع کے اوپر جس وقت آپ اس سے ملیں گے نا، تو میں آپ کو حدیث کے وہ الفاظ سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے یہ پوچھا کہ اب کیا میں ان سے نہ ملا کروں کیونکہ میں اپنی کوشش کر بیٹھا ہوں، وہ میرے ساتھ بڑا برا سلوک کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تو نے تو کوشش کر لی، فرمایا اگر تو اسی طرح رہے گا اللہ تعالیٰ تجھے ایک فرشتہ مقرر کر دیں گے تیری ذات کے ساتھ جو تیری مدد کرے گا اور ان کی ایک بھی نہیں چلنے دے گا۔ پھر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا مال اور اس کی عمر بڑھ جائے، یہ دو انسان کی بڑی قیمتی خواہشات، کہ مال بھی بڑھ جائے اور انسان کی عمر بھی بڑھ جائے، فرمایا من سر ان یبسط له رزقه او ينسى له في اثره، جو شخص یہ دو کام چاہتا ہے اس کی عمر بڑھ جائے۔ اب علماء فرماتے ہیں عمر بڑھنا حقیقت میں بھی ہو سکتا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہماری عمر کتنی لکھی ہوئی ہے، اگر ہم وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا کام کریں گے تو ہو سکتا ہے حقیقت میں ہی بڑھ جائے، اور اگر ہمیں دوسرا کام یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تھوڑی زندگی کے اندر ہمیں اتنے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو 200-300 سال میں نہیں لوگ نیکیاں کر سکتے۔ تو اصل تو کام یہ ہے کہ ہماری نیکیاں ہو جائیں، زیادہ بڑی عمر لے کے کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا کہ اگر جو چاہتا ہے اس کی عمر بھی بڑھ جائے اور اس کا مال بھی بڑھ جائے، فرمایا فلیصل رحمہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر کے دیکھیں۔ دوسری بات کہنے لگے کہ آپ جو ہیں وہ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تو یہ بوجھ اٹھانا بہت بڑی بات ہے۔ یہ دو طرح ہو سکتا ہے، ان کو پیسے دے کے ان کی مسائل کو حل کیا جائے، یا پھر اس غم زدہ آدمی کے پاس تھوڑا سا وقت لگایا جائے، اس سے اس کے دل کا بوجھ ہلکا کروایا جائے اور توجہ سے ساری بات سن لی جائے، اس کا دل کا بوجھ ہلکا ہوگا۔ تو اس طرح بھی بوجھ اٹھایا جا سکتا ہے کسی پریشان حال بندے کو۔ اب یہی تو وقت ہوتا ہے، انسان کے پاس وقت ہی نہیں ہے دوسرے کو دینے کے، تھوڑی دیر توجہ کے لیے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ انشاءاللہ آئندہ سے عمل کروں گا، میں اپنا وقت نکال لوں گا اور کسی پریشان حال سے اس کی پریشانی کو سن لوں گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے تو اپنے کام اتنے، لیکن اگر ایک یہ بندہ پریشان مجھے آپ کو واقعہ سنا رہا ہے، کوئی بات اپنی سنا رہا ہے، تو میں اس کو خاموشی سے سن لوں، میرے 10 منٹ لگیں گے، 15 لگ جائیں گے، لیکن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والا ہو جاؤں گا۔ اور قسم کھا کے خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا اللہ ضائع نہیں کرے گا، کیوں آپ یہ کام کرتے ہیں؟ تیسرا کام مہمان نوازی ہے۔ مہمان نوازی کے حوالے سے ایک اسلامی اصول سمجھ لیں، کیونکہ سیرت سمجھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہم اس کو بھی ساتھ ساتھ سمجھتے جائیں۔ مہمان نوازی کا اصول یہ ہے کہ پہلے دن مہمان کی قدر زیادہ کی جاتی ہے، یعنی حد سے بڑھ کے جتنا انسان کی استطاعت ہے اس سے بڑھ کے کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی جو ہے وہ قدر کی جائے، لیکن جب اگلے 2 دن ہوتے ہیں وہ نارمل، اور جب تیسرے دن فرمایا جیسے عام لوگ ہیں اسی طرح آپ کے ساتھ رہنے والے رہتے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ چھٹیوں میں رہنے کے لیے آتے ہیں، عام زندگی کے مسائل بھی ہم حل کریں نا، تو پہلے دن ان کی اچھی طرح قدر کرے، دوسرے تیسرے دن بھی کرے، پھر اس کے بعد جیسے نارمل گھر کا سلوک ہوتا ہے ویسے کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے پھر وہ مہمان برے لگنے لگ پڑے۔ شریعت نے بڑا متوازن ہمیں سب چیزیں سمجھائی ہیں کہ کیسے انسان جو ہے وہ توازن کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔
تو جس بھی مہمان کی قدر کرے اس کی قدر اللہ کی رضا کے لیے کریں گے. دوسرا بنیادی اصول ہے. ہم لوگ کرتے ہیں کہ جی یہ تو داماد ہے، داماد کی تو علیحدہ سے قدر، داماد کو داماد سمجھ کے نہیں، اللہ کی رضا کی وجہ سے اس بندے کی قدر کرے. کسی شخص کو بہنوئی آتا ہے تو اس کی قدر بہنوئی کی وجہ سے نہ کی جائے، اس کی قدر کس وجہ سے کی جائے کہ یہ مہمان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، لوگوں جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے جن پر یقین رکھتا ہے. کون کون رکھتا ہے؟ ہم سبھی رکھتے ہیں. فرمایا جو کوئی بھی رکھتا ہے اس کے لیے لازم یہ ہے کہ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، کہ وہ اپنے مہمان کی قدر کیا کرے. تو وہ مہمان کی قدر جو ہے یہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان کا ایک تقاضا ہے. پھر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ آپ غریبوں کی مدد کیا کرتے ہیں اس لیے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ دیکھ لیجئے جو بندہ غریبوں کی مدد کرے آخری عمر میں اللہ کبھی اس کو محتاج نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حقدار کی طرفداری کرنا، حقدار کی طرفداری کرنا یہ بہت بڑا کام ہے. جو بندہ یہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتے. یہ 5 خصلتیں وہ تھیں جو پہلی وحی کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیدا کی ہوئی تھیں. وہ اس کے مطابق ہی زندگی گزار رہے تھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سال خفیہ تبلیغ کی. کسی بندے کو اچھا دیکھا سمجھا، اس کے پاس رات کے کسی وقت میں گئے، اس کو جا کے دین سمجھایا کہ اللہ کی عبادت کے لیے چل پڑو، یہ اللہ ہی ہے جو سارے کام کرنے والا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں کرنے والے. اس نے اسلام قبول کیا. 3 سالوں میں 1000 سے زائد دن اور کل 40 بندے مسلمان نہیں ہوئے، کیونکہ بالکل خفیہ تبلیغ کی جا رہی ہے. جس کو بتایا جاتا ہے اس کو بتایا کہ آگے نہیں آپ نے کسی کو کہنا. تو ابتدائی افراد کے اندر ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور اسی طرح زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اور بہت سارے لوگ مسلمان ہو جاتے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم ہوتا ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ آپ ان سب چیزوں کو سب کو چھوڑیے اور اللہ کے دین کی آپ کو تبلیغ کرنی ہے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبیوں کو سمجھائیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ملتا ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کی پہاڑی پر چلے جاتے ہیں. پھر جب کوہ صفا کی پہاڑی کے اوپر جاتے ہیں اور پھر آپ آواز دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں فنی فلاں بات سنو، اے بنی فلاں بات سنو، اے بنی فلاں بات سنو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا یہ عالم تھا کہ لوگوں میں کوئی بندہ کسی کام میں مصروف ہے، اس نے اپنے کام کو چھوڑا اور آپ علیہ السلام کی بات سننے کے لیے آگے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کچھ بتایا نہیں. ہمارے ہاں یہ ایک غلط بات مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے اوپر چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کر دی. نہیں، 3 سال تک تبلیغ نہیں کی. اس کے اندر اسوہ حسنہ یہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر شرک اور بت پرستی عام ہو، ان لوگوں کے لیے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ وہاں پہ خاموش رہ کے تبلیغ کرے، وہاں پر ابھی اعلان نہ کرے. جب حالات سازگار ہوں گے پھر اعلان کیجیے. ہم تو دارالامن کے اندر رہتے ہیں، یہاں پہ تو امن و امان ہے اور ہم تو آسانی سے تبلیغ کر سکتے ہیں. یہاں پر بیٹھے ہیں آپ، یہاں پہ میں بیٹھا ہوں، آپس میں بات کر رہے ہیں، دین کی بات ہو رہی ہے، گھر میں آزادانہ بات کر سکتے ہیں، بازار میں کسی کو سمجھانا چاہیں آپ سمجھاتے ہیں. لوگ اگر عمل نہ بھی کریں تو آپ کا شکریہ ضرور ادا کرتے ہیں، جی بڑی مہربانی آپ نے کوئی اچھی پتے کی بات بتائی ہے. لیکن اگر آپ ہندوستان کے اندر چلے جائیں، گجرات کے ان علاقوں میں چلے جائیں کہ جن علاقوں کے اندر مسلمانوں کو جو ہے وہ زبردستی ہندو بنایا جا رہا تھا، ان علاقوں کے اندر چلے جائیں، برما کے اندر جہاں کہا جاتا ہے کہ اسلام کو چھوڑو گے ہمارے دین پہ آؤ گے تو ٹھیک ہے، ورنہ پوری کی پوری کشتی میں بٹھا کے سمندر میں لے کے جاتے ہیں، میزائل مارتے ہیں، وہ تباہ ہوتے ہیں، اس کے اندر ہی غرق ہو جاتے ہیں یا ان کو جلا دیا جاتا ہے. ایسے علاقے والوں کے لیے بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اسوہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ اسوہ حسنہ یہ ہے کہ جب ایسا معاملہ پیش آ جائے پھر خاموشی سے دین کی تبلیغ بہرحال جاری رکھنی ہے، دین پہ عمل کرتے رہنا ہے، نہ بھی اعلانیہ کرے. یہ بھی سنت ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفحہ پہ جا کے اعلان کرتے ہیں، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ کہتے ہیں، ہمارے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے اور عرب و عجم کی بادشاہت تمہارے حصے میں آ جائے گی. وہاں پر جو افراد آئے تھے ان افراد کے اندر سگا چچا ابو لہب کا اصل نام معلوم ہے کسی شخص کو؟ جو شخص اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر دیتا اللہ تعالیٰ اس کا نام و نشان تک مٹا دیتے. ان شانیہ کا هو الابتر. ابو لہب کا اصل نام اکثر لوگوں کو نہیں پتا، عبد العزیٰ نام تھا اس شخص کا. کیا نام تھا جی؟ عبد العزیٰ.
اس نے آ کے ایک لفظ ادا کیے، بڑے خوفناک الفاظ. تو میں اس کے الفاظ بتا رہا ہوں کہ وہ کیسے بدتمیزی کے لفظ کہنے لگا. تب لک یا محمد الہذا جماعتنا، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائے، نعوذ باللہ من ذالک اعاذنا اللہ بن. کیا اس مقصد کے لیے یہاں ہمیں اکٹھا کیا تھا کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ اس نے لفظ تب استعمال کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں 2 دفعہ فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب اور تو برباد ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا، تو گستاخ کو تو اللہ رب العزت بھی برداشت نہیں کرتے. اسی لیے حکم یہ ہے، سورۃ الحجرات سورت نمبر 49، گھر کے اندر جا کے پہلی 4 آیتوں کو اچھی طرح پڑھ لینا ہے. سورت نمبر 49 اور اس کی پہلی 4 آیتیں، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا جا رہا ہے. ہمارے نبی، ہم نے ان سے کیسا ادب کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ادا ہو رہے ہوں، حدیث بولی جا رہی ہو، تو جس لہجے میں حدیث بولی جا رہا ہو اس سے نیچے الفاظ ہونے چاہیے، اس وقت اونچی الفاظ نہیں ہونے چاہیے. یہ ادب سکھایا جا رہا ہے. فرمایا کہ اگر اونچی آواز ہو گئی تو پھر ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ختم ہو جائیں، تمہیں پتہ بھی نہ ہو قیامت کے دن تم آؤ میں نے تو بڑی نیکیاں کی ہیں، وہاں پہ آ کے بتایا جائے کرامن کاتبین بتائیں کہ تمہارے اعمال حباء منصورہ بن چکے ہیں، ہے ہی کوئی نہیں، خالی نامہ اعمال لے کے پہنچ. تو یہ ادب سکھایا جا رہا ہے. تو اس نے جس وقت بے ادبی کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جواب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے دیا. قیامت تک اس آیت کو پڑھا جاتا رہے گا اور لوگوں کے سامنے ذکر کیا جاتا رہے گا. جو گستاخ رسول ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو برداشت نہیں کریں گے، خواہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتے میں چچا سگا چچا کیوں نہ ہو. چچا باپ بجانب ہوتا ہے، لیکن اگر گستاخی کی تو چچا کو بھی برداشت نہیں کیا. اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دشمنی جو پیار ہے وہ دشمنی میں کیسے بدلا. میں نے عرض کیا کہ محبت اتنی کرتے تھے کہ آپ کے پردادا لوگوں کو خود کھانا کھلایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی کتنی اہمیت تھی، زمزم ان کی وجہ سے دوبارہ خواب میں نظر آیا تو وہ نکلا. میں نے آپ کا ذکر کیا تھا کل کے لیکچر کے اندر. اور اتنی عزت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا عالم یہ تھا کہ باپ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، ماں دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، ہر بندہ ہی پیار کر رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے تھے کہ اپنے عزت اور شرف میں سب لوگوں کو شریک کیا. وہ حجر اسود کی تنصیب کا میں نے آپ کو جو بتایا، تو اتنا پیار کرتے تھے، اپنے کام میں مشغول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز دی، ہر بندہ اٹھ کے آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے. لیکن یہ ساری دشمنی کیوں ہوئی؟ اس وجہ سے ہوئی کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان سے پوچھا تم کیوں نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا ہم اس لیے نہیں مانتے کہ یہ انسان ہیں. یہ بات کو سمجھ لیجئے گا. 5 تقریباً انہوں نے باتیں کی کہ جس کی وجہ سے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. پہلی بات کیا کی؟ انسان ہے. سورت الکہف کی آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں تمہاری طرح فزیکل فیچرز کے اندر، جسمانی خد و خال کے اندر بالکل تمہاری طرح انسان ہوں. تمہاری آنکھیں ہیں، میری آنکھیں ہیں، تمہارے کان ہیں، میرے کان ہیں، تم کھاتے پیتے ہو، میں کھاتا پیتا ہوں، تم بازاروں میں چلتے ہو، کماتے ہو، تھکتے ہو، یہ ساری کی ساری میرے ساتھ بھی باتیں ہیں. تمہارے نکاح ہیں، اولادیں ہیں، تم سوتے ہو، میرے ساتھ بھی یہی سارے معاملات ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بشر تھے. اور اگر یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اگر انسان اشرف المخلوقات ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اور کہنا یہ پھر توہین ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہی بتایا جا رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم. بھئی کیوں تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ کفار سے پوچھا گیا تو کفار نے آگے سے جو جواب دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کر دیا. ہمیں یہ مسئلہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی بنانا تھا تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ کوئی فرشتہ نبی بنایا جاتا. بھئی کیوں فرشتہ نبی بنایا جاتا؟ یہ اس وقت آپ سلائیڈ نمبر 12 کی طرف دیکھیے گا کہ کیوں فرشتہ نبی بنایا جاتا. فرشتہ اس لیے نبی بنایا جاتا کہ ہم میں سے عام انسانوں میں سے نبی کیوں بنایا؟ بھئی ہماری مرضی نہیں تھی اس میں. پھر کس کو بنانا چاہیے تھا؟ وہ کہتے تھے فرشتہ بنایا جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتہ اس وقت بنایا جاتا جب دنیا میں فرشتے بستے ہوتے. اب ایک فرشتے کو نبی بنا دیا جاتا. آپ ذرا تصور کریں کوئی ایک فرشتہ نبی بن کے دنیا میں آ جاتا. اب یہ بتائیے کہ وہ روزہ رکھتا تو ہم نے کیا کہنا تھا؟ جی آپ کو تو بھوک نہیں لگتی، آپ تو فرشتے ہیں، مجھے تو بھوک لگتی ہے. اب وہ جہاد کرتا، وہ بہادری سے جہاد کرتا، وہ فرشتہ، تو ہم نے کیا کہنا تھا؟ جی وہ فرشتے تھے، وہ تو کر سکتے تھے، ہمیں تو زخم آتے ہیں، ہمیں تو تکلیف ہوتی ہے.
اور اگر وہ غربت کی زندگی کے اندر صبر دکھاتے، ہم نے کہا جی وہ تو فرشتے تھے۔ اگر وہ زیادہ مال خرچ کرتے، ہم نے کہا نا ان کو کیا ضرورت ہے، یہ تو فرشتے تھے۔ جب انسان تھے، انسانوں کے اندر سے اللہ نے انسان کو بنایا، تو ہم یہ نہیں کل قیامت کے دن کوئی ایکسکیوز نہیں دے سکتے۔ کیا کہیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو سب کچھ کیا، تو لہٰذا اسوہ حسنہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اس کی جنس سے ہو۔ اب چھوٹے بچے 10 بچے ہوں، ان میں سے کوئی ایک بچہ کوئی ایک اچھا کارنامہ سر انجام دے، تو کیا کہتے ہیں جی یہ فرسٹ آتا ہے، یہ فرسٹ آئے۔ لیکن اگر اس کے ٹیچر اور چھوٹے بچوں کا آپس میں مقابلہ کر دیا جائے اور ٹیچر فرسٹ آئے، تو ہم کہتے ہیں یہ فرسٹ نہیں بنتا بھائی، اپنے مقابلے کے اندر فرسٹ بنتا۔ تو اگر فرشتے نے کوئی کام کرنے تھے تو پھر ہم نے آگے سے کیا کہنا تھا؟ وہ تو فرشتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمارے تو ان کا ساتھ کوئی تعلق بنتا ہی نہیں، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور دوسری بات فرمائی کہ یاد رکھنا ہے تو وہ انسان، لیکن ایسے نہ سمجھنا کہ تمہاری اور ان کی عزت اور شرف برابر ہے۔ فرمایا کہہ دیجئے یوحا الیہ، میری طرف وحی آتی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں آتی۔ مقام و منزلت وہ ہے کہ جو کسی اور کا نہیں ہے، ہم تو ان کے جوتے کی خاک برابر بھی نہیں ہے۔ دوسرا وہ کہنے لگے کہ ہم بات مانیں گے اس وقت، اگلی سلائیڈ نمبر 13، وہ کہنے لگے کہ بات اس وقت مانتے، نبی ہم ان کو اس وقت مانتے جب 2 بڑی بستیاں تھیں وہاں پر، ایک مکہ تھی اور ایک طائف۔ وہاں کے کسی سردار کو اللہ نبی بنا دیتا، اگر وہ سردار نبی بنتا تو ہم بات مانتے، چونکہ یہ تو سردار ہے ہی نہیں۔ وہ ان کو تو بڑے سردار تھے کہ بنانا تھا تو کسی اور بڑے کو بناتے، بنانا تھا تو ابو طالب کو بناتے، بنانا تھا تو کسی اور ولید کو بناتے، بنانا تھا تو کسی طائف کے کسی بڑے سردار، عبدیہ لیل وہ بہت بڑا سردار تھا، اس کو نبی بناتے، حبیب کو بناتے، مسعود کو بناتے، یہ وہاں کے بڑے بڑے سرداروں کے نام تھے۔ تو اللہ نے ان کو کیوں نبی نہیں بنایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، تم نے اللہ کو ڈکٹیشن نہیں دینی کہ کس کو نبی بنانا تھا اور کس کو نبی بنانا نہیں تھا۔ اللہ وہ جانتا ہے کہ اس نے کس کو نبی بنانا ہے، وہ اللہ کے فیصلے ہیں، تم نے صرف بات ماننی ہے اور ہم نے صرف بات ماننی ہے۔ تیسری بات وہ کہتے کہ ہم ان کو نبی مان تو لیتے لیکن ان کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ پوچھا کون سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی؟ کہنے لگے یہ کیا باتیں کرتے ہیں، یہ تو باتیں ایسے کرتے ہیں کہ مر جائیں گے تو مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جب کوئی بندہ مر جائے تو پھر زندہ کیسے ہوگا؟ یہ تو نہیں زندہ ہو سکتا۔ تو ان کی عجیب عجیب باتیں ہمیں سمجھ نہیں آئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر اور سورہ سجدہ کے اندر ان کی مثال دی اور وضاحت کی کہ یہ کہتے ہیں اس وجہ سے ہمیں ان کی باتیں سمجھ نہیں آتی کہ جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو ان کو طاقت کون دے گا، اور جب ہم مر جائیں گے تو زندہ کون کرے گا۔ تو ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ پہلی دفعہ کس نے پیدا کیا تھا، پہلی دفعہ کس نے پیدا کیا تھا جی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ کمزور ہڈیوں کو طاقتور کر سکتا ہے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو انسان میں طاقت کم ہو جاتی ہے، تو جب طاقت کم ہو جاتی ہے پھر دوبارہ بوڑھا آدمی جوان کوئی نہیں ہوتا۔ تو جب کمزور ہڈیاں طاقتور نہیں ہو سکتی تو مرنے کے بعد ہڈیوں کا وجود جب ختم ہوگا تو اس کو کون بنائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی، فرمایا کہ جس نے اس وقت بنایا تھا جب کچھ بھی نہیں تھا، تو وہی اللہ اس وقت بنا دے گا جب سب کچھ پہلے ایک دفعہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ کام بڑا ہی آسان ہے۔ تو تمہیں اگر یہ عجیب لگتی ہیں تو اس میں یہ نہیں بات ہے کہ یہ کوئی بات درست نہیں ہے، وہ بالکل درست بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یہ قرآن مجید جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو یہ قرآن مجید انہوں نے خود اپنے پاس سے گھڑا ہوا ہے یا یہ ایسے انداز سے پڑھتے ہیں کہ گویا ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی، تو اس وجہ سے کوئی اور کلام پڑھتے تو پھر تو ہمیں سمجھ بھی لگ جاتی۔ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنون کا الزام لگا دیا، کہنے لگے ان کے پاس کوئی آتا ہے اور ان کو یہ سکھا کے چلا جاتا ہے اور یہ پھر عربی کے اندر شعر سناتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اس وجہ سے ہم ان کی بات نہیں مانتے۔ ان کو یہ نہیں تھا پتہ کہ قرآن وہ چیز ہے کہ جو اللہ کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر پہ یہ وہ محفوظ کلام نازل کیا جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور آسان اور محبت والا کتنا ہے۔ اب میں سے اکثر کو اس کا ترجمہ آتا ہے جی؟ کیوں جی؟ ترجمہ آتا ہے ہمیں قرآن مجید کا؟ نہیں آتا نا، لیکن قرآن مجید یاد ہے۔ کتنے حافظ بنتے ہیں سال کے اندر؟ پوری دنیا میں سوچیں
کیا سب کو قرآن مجید کا ترجمہ آتا ہے؟ نہیں آتا، لیکن پھر بھی وہ قرآن مجید یاد ہو جاتا ہے۔ اور اگر کیمسٹری کی کوئی کتاب ہو، کوئی فزکس کی کتاب ہو، کوئی اور کتاب ہو، کوئی چائنیز میں لکھی ہوئی کتاب سامنے آ جائے، اس کو کہے اس کا ایک صفحہ یاد کر کے سناؤ، وہ لگے رہیں گے سالوں، وہ صفحہ یاد نہیں ہوگا۔ جب سمجھ ہی نہیں آئے گی تو یاد کیسے ہوگا؟ لیکن اللہ نے قرآن کے اندر ایسا معجزہ رکھا ہوا ہے، بچے کو سمجھ نہیں بھی آتی تب بھی وہ پوری پوری کتاب یاد کر لیتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آخری بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ مطالبات ہیں، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ مان لیں گے تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے، اگر نہیں مانیں گے تو ہم ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ یہ آخری سلائیڈ دیکھ لیجئے، یہ 16 نمبر نیچے والوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، سلائیڈ نکال لیں۔ مطالبات کون کون سے ہیں؟ وہ کہنے لگے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جو مر چکے ہیں قبروں کے اندر ہیں، ہمارے ساتھ آپ، یہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں نا، آپ ہمارے ساتھ قبرستان میں چلیں اور وہاں جا کے اشارہ کریں، اور ہمارے باپ دادا پردادا جو مر چکے ہیں وہ قبروں سے اچانک قبریں پھٹیں، اس میں سے نکلیں اور ہم سے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ اور سناؤ کیا حال چال ہے، ہم زندہ ہو گئے ہیں، یہ تمہارے سچے نبی ہیں۔ وہ اٹھنے کے بعد کہیں۔ یا پھر دوسرا انہوں نے مطالبہ کیا، کہنے لگے ماہو نذیرہ، آسمان سے اللہ ایک فرشتہ آپ کے ساتھ نازل کرے، جہاں آپ جائیں وہ باڈی گارڈ کے طور پہ فرشتہ جائے، فرشتہ جا کے، آپ نے نہیں کچھ کہنا ہمیں، فرشتہ آ کے کہیے دیکھیں جی اللہ کے سچے نبی ہیں، تو فرشتہ ہمیں نظر آئے۔ تیسرا مطالبہ کیا، کہنے لگے چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے۔ چوتھا مطالبہ کر کے کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے، یہ جو ایک پہاڑ ہے کم از کم اس کو سونے کا کر دیا جائے، یہ سونے کا ہو جائے گا، امیر ہو جائیں گے، ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ اس قسم کے عجیب و غریب مطالبے کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 111 اللہ فرماتے ہیں اگر ان کے اوپر فرشتے آسمان سے نازل ہو جاتے یا ان کے مردے آباء و اجداد قبروں سے نکل کے کہتے ہیں ہاں یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، یا ان جتنے مطالبات یہ کرتے ہیں سارے کے سارے مان لیے جاتے، تب بھی اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا۔ جو ڈھیٹ ہو جائے، جس کے دل پہ مور لگ جائے، وہ ایمان نہیں لاتا، کیونکہ ان کا ایک مطالبہ اللہ نے پورا بھی کیا تھا۔ کون سا؟ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا۔ اگر ایمان لانا تھا تو لے آتے، اس وقت ایمان نہیں لے کے آنا تھا۔ پھر ایک اور بات بھی چیلنج کی تھا کہ قرآن جیسا قرآن وہ نہیں بنا سکے، ان کو مان لینا چاہیے تھا نا کہ اب یہ اگر ہم قرآن جیسا قرآن نہیں بنا سکے تو پھر یہ جس نے بنایا ہے وہ کون ہے؟ اللہ۔ تو اس لیے پھر بھی نہیں ماننا۔ اللہ رب العزت آپ کو عزت اور برکت سے نوازے کہ آپ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔ انشاءاللہ باقی کل۔